نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق بھی ہیں، اس کائنات کے مالک بھی ہیں، اس کائنات کے رازق بھی ہیں۔ پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں اور اس کائنات کے مالک اللہ ہیں، اور اس کو ساری کائنات میں جتنی مخلوق ہے ان سب کو روزی دینے والے بھی اللہ ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ فرماتے ہیں ساری مخلوق میری ہے اور یہ سب میرا حکم مانتی ہے۔ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے آسمان اللہ کے حکم سے کھڑے ہیں، ایک بھی نہیں، 7 آسمان، زمینیں بچھی ہوئی ہیں 7 اللہ کے حکم سے بچھی ہوئی ہیں، سمندر اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور اسی طرح دریا اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، اسی طرح درخت اللہ کے حکم سے پھل دے رہے ہیں، ہوائیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور چرند پرند سارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں تک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے جو پتا گرتا ہے وہ بھی اللہ سے پوچھ کے گرتا ہے، بغیر اللہ کی مرضی کے درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ پتے پتے پر، قطرے قطرے پر، شجر پر، درخت پر، اور ہر چرند پرند پر اللہ کی حکومت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان ساری کائنات کو دیکھتے ہیں، چلاتے ہیں، چلانے والے اکیلے ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ ساری مخلوق، ساری کائنات بغیر کسی مقصد کے نہیں بنائی ہے۔ ہر چیز کے بنانے کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ بے شک اللہ فرماتے ہیں آسمانوں کے پیدائش، زمینوں کی پیدائش، رات اور دن کے آنے جانا، اور فرمایا زندگی اور موت، یہ سارا کا سارا جو نظام ہم چلا رہے ہیں، اور فرمایا اللہ کے جو نیک بندے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور آخر میں جب رات کو سونے لگتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے اللہ آپ نے کوئی چیز بھی بغیر مقصد کے نہیں بنائی ہے۔ چاند ہے اس کا مقصد ہے، سورج ہے اس کا مقصد ہے، ہوائیں ہیں اس کا مقصد ہے، ہر چیز کی اللہ رب العزت نے مقصد پہ بنایا ہے ہر چیز کو۔ اور ان تمام چیزیں جتنی اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں سب سے اونچا مقصد اللہ رب العزت نے جس کو دیا ہے وہ ہے حضرت انسان۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں بنایا ہے۔ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے۔ اور بنانے کے ٹائم اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ زمین پر اپنا خلیفہ، اللہ کہہ رہے ہیں اپنا خلیفہ۔
قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ آپ اس انسان کو تو بنا رہے ہیں اپنا خلیفہ، لیکن یہ زمین میں جا کر آپ کی نافرمانی کرے گا، شیطانی کرے گا، قتل کرے گا، بدماشی کرے گا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب کے سب فرشتے ہر وقت ہم آپ کی تسبیح میں ہیں، تحمید میں ہیں، ایک لمحہ بھی آپ کی تسبیح سے اور آپ کی تعریف سے ہم غافل نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جو فرشتے ہیں نا، فرشتے، ان کو اللہ رب العزت نے اپنے نور سے بنایا، نور، ان میں گناہ کرنے کا مادہ ہے ہی نہیں ہے، یہ نور سے بنے۔ اور جو جن ہیں، جن، ان کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے، یہ آگ کا کام کیا ہے؟ شر، آگ کا کام ہے جلانا۔ تو جن کے اندر کیا ہوتی ہے؟ شیطانی ہوتی ہے، اور انسان اور جو فرشتے ہیں وہ سراسر خیر ہیں، سراسر خیر ہیں، اور جو یہ جن ہیں یہ سراسر شر ہیں۔ اور فرمایا انسان خیر اور شر دونوں کا مجموعہ ہے، انسان خیر اور شر کا دونوں کا کیا ہے؟ مجموعہ ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے خیر بھی رکھی ہے، شر بھی رکھا ہے۔ جس طرح آپ موبائل کو دیکھو، موبائل آج کل موبائل ہیں، اس میں خیر بھی ہے، اس میں شر بھی ہے۔ اب استعمال کرنے والے کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو اچھے کام کے لیے استعمال کرے یا اس کو غلط کام کے لیے استعمال کرے۔ اسی طرح انسان کو اللہ رب العزت نے جو زندگی دی ہے، انسان کو اللہ نے خیر کرنے کی طاقت بھی دی ہے، شر کرنے کی طاقت بھی دی ہے۔ اللہ نے ہمیں دیکھنے کی طاقت دی ہے، آنکھیں بند کرنے کی طاقت بھی دی ہے۔ اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، چپ ہونے کی طاقت بھی دی ہے۔ اللہ نے ہمیں سننے کی طاقت دی ہے، نہ سننے کی طاقت بھی دی ہے کہ نہیں سنو، غلط چیزیں نہیں سننی ہے تو نہیں سننی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے پکڑنے کی طاقت دی ہے، چھوڑنے کی طاقت بھی دی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں چلنے کی طاقت دی ہے تو رکنے کی طاقت بھی دی ہے۔ اللہ نے کھڑے ہونے کی طاقت دی ہے تو بیٹھنے کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے۔ یہ ساری طاقتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں۔ اب اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر اتارا، میدان میں اتارا۔ جس طرح پہلوان ہوتا ہے، پہلوان اس کو کھلا پلا کے تیار کر کے کشتی کے لیے اتارا جاتا ہے، اور اس کی کشتی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ بڑے پہلوان کے ساتھ۔ اب اس کو پورا تیار کر کے بھیجا گیا۔ اب وہاں جا کر ایک پہلوان ایسا ہو جس کو کھلایا جائے، پلایا جائے، دودھ پلایا جائے، مکھن کھلائے جائیں، بادام کھلائے جائیں، اور جب کشتی کا ٹائم آئے تو کہے جی میرے سے تو کشتی نہیں ہوتی ہے، میرے سے کشتی نہیں ہوتی ہے، تو مالک کو کتنا غصہ آئے گا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں میرے انسان، اے میرے بندے، علم نجعل لہ عینین، کیا تجھے دیکھنے کے لیے میں نے دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، بولنے کے لیے زبان، دو ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین، دو راستے تجھے میں نے نہیں بتائے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے پاس جو کچھ تیرے جسم پہ لگا ہوا ہے یہ سب ہم نے لگایا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تیرے اندر جو روح چل رہی ہے یہ روح میرا حکم ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جو بندہ مردہ ہو جاتا ہے، مردہ مر جاتا ہے، مردے کی لاش پڑی ہو، آپ اس مردے سے بولو، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ مردے کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ہوتی ہیں۔ کان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں۔ زبان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ دماغ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ ہاتھ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں۔ پاؤں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں۔ سارا برابر ہے۔ اب اس کو کہو مردے سے آپ کہ بھائی تو دیکھتا کیوں نہیں، تو بولتا کیوں نہیں، تو سنتا کیوں نہیں، تو چلتا کیوں نہیں، تو پکڑتا کیوں نہیں؟ تو وہ مردہ بزبان حال کہتا ہے یہ جو کچھ بھی میں کرتا تھا اس کے حکم پہ کرتا تھا، اللہ کا حکم میرے جسم سے نکل گیا ہے، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ میں اپنی طاقت سے نہیں دیکھتا، مجھے دکھا رہا ہے اللہ۔ میں اپنی طاقت سے نہیں بول سکتا، مجھے بلوا رہا ہے اللہ۔ میں اپنی طاقت سے نہ چل سکتا ہوں، نہ بول سکتا ہوں، نہ سن سکتا ہوں، نہ کھڑا ہو سکتا ہوں، نہ بیٹھ سکتا ہوں۔ یہ ساری طاقتیں کس مالک نے دی ہیں؟ اللہ۔ ساری طاقتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ جب چاہے وہ طاقتیں واپس لے لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں دنیا کے میدان میں اے انسان تجھے ہم نے یہ ساری طاقتیں دے کے بھیجا ہے،
اور مقابلہ تیرا ہے کس کے ساتھ؟ شیطان کے ساتھ۔ بڑا طاقتور پہلوان ہے۔ کیسا پہلوان ہے؟ بڑا طاقتور پہلوان، اتنا خطرناک پہلوان کہ وہ اوپر سے مقابلہ نہیں کرے گا، اللہ نے اس کو یہ طاقت بھی دی ہے کہ انسان کے اندر گھس کے اس کے خون میں چلنے کی طاقت بھی اس کے پاس ہے۔ دوسرا مقابلہ ہمارا کس کے ساتھ ہے؟ دوسرا مقابلہ ہم لوگوں کا کس کے ساتھ ہے؟ نفس کے ساتھ۔ نفس شیطان سے بڑا دشمن ہے۔ وما ابرئ نفسی، 13واں پارہ ہے قرآن پاک کا، کہ نفس کی شرارت سے کوئی بری نہیں ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا کام ہی برائی کی دعوت دینا ہے۔ اور پتہ ہے نفس کا مطالبہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے اللہ کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ کر، نفس کہتے ہیں یہ کر، اس ٹائم بندے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ نفس کہتا، اللہ کہتے ہیں نہیں کرے گا تو ساری طاقتوں کا مالک میں ہوں، تیرے سے لے لوں گا۔ نفس کہتا ہے اگر نہیں کرے گا تو ساری تیری طاقتیں سلب ہو جائیں گی۔ اس ٹائم بندے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اب یہ بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ کس کی مانتا ہے، کس کو طاقتور مانتا ہے۔ تو ایک مقابلہ ہے شیطان کے ساتھ، دوسرا مقابلہ ہے نفس کے ساتھ، تیسرا ہمارے مقابلے میں پہلوان کون ہے؟ معاشرہ، میری اپنی بیوی، بچے، چاچے، ماموں، تائے، پڑوسی، گلی والے، دوست، یار، یہ سارے کے سارے ہمارے دشمن ہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں، تمہارے رشتے، یہ سب تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو، ان سے بچو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں دشمنی میں جہنم کے گھڑے میں اتار دیں۔ ایک عورت کہتی ہے جی مجھے اپنے آپ سے بہت پیار ہے، بہت پیار ہے۔ اس کے میاں کو بیماری لگ گئی، بیماری ایسی لگی کہ اس کے خون کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا کینسر کا۔ تو اس نے کہا جی اس کا علاج ہے، اگر اس کی بیوی چیک کرنے کے لیے کہا، اس کی بیوی اگر 2-3 جگہوں سے اس کا خون لے کر اس کی بیوی کا اس میں لگایا جائے تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور بھی 2-3 فارمولے بتائے۔ تو بیوی نے کہا دفع کرو، اس کو جانے دو، میں پاگل تھوڑی ہوں، یہ مر رہے تو مرے۔ ایک شخص امریکہ کے اندر، سچا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، یہاں بیٹھا ہوا، ساری عمر اس نے امریکہ میں لگائی اپنی بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، 25 سال کمایا 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 کمایا۔ بچوں نے کہا کہ ابا آپ نے بہت کمایا ہے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ہم اپنی کوٹھی بنائیں۔ بیٹا بناؤ۔ اسلام آباد میں VIP بنگلہ تیار ہوا۔ اب 25 سال جب اس کے پورے ہوئے تو اس نے کہا کہ بنگلہ بھی بن گیا ہے، پیسہ بھی خوب ہو گیا ہے، بس کروں، اب جانا چاہیے۔ واپس آنے کی تیاری کر رہا تھا، اللہ کا کرنا ایسا جس دن اس کی واپسی اسی دن اس کو اٹیک آیا، مر گیا۔ اب بچوں کو خبر ملی، بیوی کو خبر ملی، بچوں کو خبر ملی، بیوی کو خبر ملی کہ آپ کا میاں فوت ہو گیا ہے۔ سب ٹکے کے یار ہیں، سب کس کے یار ہیں؟ ٹکے کے یار۔ پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ، ہو گئے جیب خالی، دوست بھی گئے، آگے پیچھے سارے گئے، سب یار ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی، اللہ کی قسم، جو بندے کے ساتھ یاری ہے نا، یہ بڑی پیاری یاری ہے۔ اللہ کو ہم سے کیا غرض ہے؟ اللہ کو ہم سے کیا غرض ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کیا غرض ہے؟ ہمارے لیے روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے، اے میری امت، اے اللہ میری امت میری امت میری۔ فرمایا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ فرمایا مجھے اپنی امت کے لیے رونا آتا ہے، میں اپنی امت کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ ساری دنیا کی مائیں، ساری دنیا کے جو ہے نا والدین، ان کی شفقت ایک طرف رکھی جائے ترازو کے، اور دوسری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار میرے ساتھ، آپ کے ساتھ اور آخر آنے تک انسانوں کے ساتھ ہے، اللہ کی قسم اس کا مقابلہ ساری دنیا کی مائیں نہیں کر سکتی، ساری دنیا کے والدین نہیں کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا اس کی بیوی کو خبر ملی کہ تیرا میاں فوت ہو گیا ہے، تو اس نے کہا، پہلے تو کہا ادھر ہی کر دو کچھ، ادھر ہی امریکہ میں ہی کیا کر دو، دفن کر دو۔ انہوں نے کہا جی، اس کا دوسرا بھائی یہاں کراچی میں تھا، اس نے کہا بھائی
ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے ہمیں اپنا بھائی ہے، ہمارے یہاں برادری ہے، ہم اپنے بھائی کو یہاں پاکستان لائیں گے؟ تو پھر بیوی نے اجازت تو دے دی کہ ٹھیک ہے لے آنا، لے آؤ، تمہارا دل چاہتا ہے تو لے آؤ، لیکن پرانے گھر پہ لانا، اس نئے گھر پہ نہ لانا۔ وہ جو پرانا گھر ہے نا کراچی میں ہمارا، ادھر لانا، نئے گھر پہ نہیں لانا، کیونکہ ہمارا جو نیا گھر ہے نا اس کی سٹارٹ ہم منوسیت سے نہیں کرنے چاہتے ہیں۔ اس منوس کو پرانے گھر پہ لے کے جاؤ، نیا گھر پہ اس کی لاش لاؤ گے تو منوس ہو جائے گا گھر، جس کے پیسے پہ بنا ہوا ہے، جس کے پیسے پہ یہ سارا گھر بنا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں جی میری بیوی، میرے بچے، میرا یہ، میرا وہ، میرا دوست، میرا عہدہ، میری کرسی، میرا پیسہ۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا رہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا کچھ بھی نہیں ہے، جو تو نے کھا لیا، پہن لیا، آگے اللہ کے راستے میں بھیج دیا، وہ تو تیرا ہے، اور جو رہ گیا وہ تیرا نہیں ہے، وارثوں کا ہے، وہ وارثوں کا ہے، تیرا نہیں ہے۔ مال بناتے ہیں دبا کے، مال بنانے میں اللہ ناراض ہوتا ہے، پرواہ نہیں ہے، رسول ناراض ہوتا ہے، پرواہ نہیں ہے۔ ہاں صرف میرے بیوی راضی ہو جائے، میرے بچے راضی ہو جائیں، میرے گھر والے راضی ہو جائیں، میرے رشتہ دار راضی ہو جائیں۔ ہاں اللہ رسول کی چاہت کی پرواہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں ان بیوی بچوں کی خاطر۔ اور فرمایا جب موت آتی ہے، آگے اتنی سی اندھیری رات کی قبر ہے، اور وہاں پر گھر والے کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، صحابہ کرام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کے تین دوست ہیں، تین دوست۔ ایک دوست کہتا ہے، ایک دوست یہ کہتا ہے، تھوڑا غور سے سننا، ایک دوست یہ کہتا ہے تیری میری دوستی تیرے سانس تک ہے، تیرا سانس گیا تو میں بھی گیا، میں بھی گیا۔ دوسرا دوست وہ یہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، سانس تک نہیں ہے، قبر تک جاؤں گا تیرے ساتھ، قبر تک تیرے ساتھ جاؤں گا۔ اور تیسرا دوست کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، تیری یاری میرے تیرے سانس میں بھی ہے، تیرے مرنے کے بعد بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے، اور تجھے آگے تک پہنچا کے واپس آؤں گا۔ ہاں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تینوں دوستوں میں کون سا دوست بہتر ہے؟ صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا یا رسول اللہ تیسرا دوست ظاہر ہے بہتر ہے، کہ جو اتنی وفا کرے گا، دنیا میں بھی وفا، قبر میں بھی وفا، آگے بھی وفا۔ فرمایا انسان کا جو پہلا دوست ہے پتہ کیا ہے؟ انسان کا مال۔ انسان کا کیا ہے؟ مال۔ ادھر سانس نکلتا ہے باپ کا، فوراً ٹرانسفر، فوراً اس کی میراث کہاں ٹرانسفر ہو جاتی ہے؟ اولاد کی طرف، اولاد کی طرف۔ مال کہتا ہے تیری میری یاری صرف سانس تک ہے، بس سانس گیا تو ہم بھی گئے۔ اور دوسرا دوست کیا کہتا ہے؟ دوسرا دوست انسان کے اپنے رشتہ دار ہیں، بیوی، بچے، دوست، بہن، بھائی، یہ جتنے بھی رشتے ہیں یہ دوسرے دوست ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی ہم اتنا کریں گے کہ بھائی کو لے جائیں گے، اپنے بچے کو لے جائیں گے، اپنے چاچے کو لے جائیں گے، اپنے مامے کو لے جائیں گے، کہاں تک؟ قبر تک۔ بس قبر کے نیچے کیا، آؤ جی روٹی تیار ہے جی، روٹی کھانے کے بغیر کوئی نہیں جانا۔ ہاں بس دوسرا دوست قبر تک ہے۔ اور جو تیسرا دوست ہے وہ جو آگے کام آئے گا وہ انسان کے کیا ہیں؟ نیک اعمال، نیک اعمال، نیک اعمال جو اس نے کمائے ہیں دنیا میں، نیکیاں جتنی بھی کی ہیں یہ سب نیکیاں۔ فرمایا صدقہ پاؤں کی طرف آ جاتا ہے اور انسان کی نماز سر کی طرف آ جاتی ہے۔ سورہ یاسین جس کو روزانہ بندہ پڑھتا ہو وہ پیرا دینا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک قرآن کی صورت ہے سورۃ ملک، اس کو کہتے ہیں سورہ ناجیہ، یعنی وہ قبر میں عذاب قبر میں خوبصورت شکل میں، خوبصورت شکل میں ایک شخص آتا ہے، میت پوچھتی ہے تو کون ہے اتنا خوبصورت؟ ہاں تو کون ہے؟ کہا تیرا دل بہلانے کے لیے میں آئی ہوں، میں سورہ ملک ہوں۔ میں کیا ہوں؟ سورہ ملک۔ تو مجھے پڑھتا تھا، اللہ کے نبی کو حکم ہے مغرب کے بعد جو سورہ ملک پڑھے گا اس کو عذاب قبر نہیں ہونے دے گی۔ سورہ ملک ایسی وفا ہے، آ جائے گی قبر میں، وہ کہے گی عذاب پاؤں کی طرف سے آئے گا، کہے گا نہیں یہ مجھے پڑھتا تھا، اس کے قریب نہیں آنا۔ ہاں دائیں سے بھی بچائے گی، بائیں سے، اتنا جھگڑے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخر عذاب کو ٹال کے دم لے گی۔
عذاب کو ٹال کے یہ صورت دم لے گی۔ تو آج ہم لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس گپوں کے لیے ٹائم ہے، موبائل چلانے کے لیے ٹائم ہے، مختلف کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن یہ جو ضروری چیزیں ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے دوست ہمارے کام آئیں گے، ہماری بیوی بچے ہمارے کام آئیں گے، ہمارے رشتہ دار ہمارے کام آئیں گے، ہمارا پیسہ ہمارے کام آئے گا۔ ادھر سانس گیا سب گئے، سارے کے سارے گئے۔ فرمایا مولانا طارق جمیل صاحب بڑی اچھی بات فرماتے ہیں، فرمایا ساری زندگی کی کمائی کو، ایک بندے نے ارب روپیہ کمایا ہے، 1 ارب، ساری زندگی کی کمائی کو ایک حصہ ہے ارب کا، 1 کروڑ کا، اس کو ضرب دو 0 کے ساتھ، نتیجہ کیا آئے گا؟ 0۔ جتنا بڑا حصہ بھی ہو اس کو آپ ضرب دو گے 0 کے ساتھ تو نتیجہ کیا آئے گا؟ 0۔ فرمایا کہ ساری زندگی کی کمائی کو آپ ضرب دو موت کے ساتھ، نتیجہ 0۔ نتیجہ کیا؟ 0۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے کو اس مذاکرے کے لیے یہاں بھیجا ہے کہ ہم لوگ اتوار کے دن یہاں پر بیٹھتے ہیں اسی مذاکرے کے لیے، تاکہ ہماری یاد دہانی ہو جائے، بھولا ہوا سبق یاد آ جائے، اور ہمارے کو یہ خیال آ جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، اور ہمارے ہاتھ سے تیزی کے ساتھ وقت گزرتا جا رہا ہے، تیزی کے ساتھ روزانہ جو دن آ رہا ہے ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، دنیا سے دور ہو رہے ہیں، روزانہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ نہیں معلوم، فرمایا انسان گھوم رہا ہوتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے، بازاروں میں پھر رہا ہوتا ہے، اور وہ شاپنگ وغیرہ کر رہا ہوتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ اسی مارکیٹ میں اس کا کفن بھی آیا ہوا ہے، اسی مارکیٹ میں اس کا کفن بھی آیا ہوا ہے۔ فرمایا ایک بندے نے ایک جگہ پر میت ہوئی، اس نے اعلان کیا، جس طرح مسجد کا خادم ہوتا ہے یا کوئی اذان دینے والا ذمہ دار ہوتا ہے، اس نے اعلان کیا کہ ظہر کے بعد فلاں شخص فوت ہو گیا ہے، اس کا ظہر کے بعد جنازہ ہے۔ جس طرح کہ عام طور پہ اعلان ہوتا ہے، نوید بھائی سننا، کہ ایک شخص نے 10 بجے صبح اعلان کیا کہ فلاں فلاں شخص فوت ہو گیا ہے اور ظہر کے بعد اس کا جنازہ ہے۔ ظہر کے بعد لوگ جنازہ پڑھنے آئے، آگے دیکھتے ہیں ایک جنازہ نہیں ہے، 2 ہیں، 2 جنازے پڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ دوسرا کون ہے؟ فرمایا جس نے اعلان کیا تھا وہ ہے، جس نے اعلان کیا تھا یہ وہ ہے دوسرا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبح کر، شام کا انتظار مت کر، شام مل جائے تو صبح کا انتظار مت کر، جلدی جلدی یار سے دوستی کر لے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ سے اپنے معاملے سیدھے کر لے، نہیں معلوم کہ تو صبح دیکھ پائے یا اس سے پہلے تجھے موت آ جائے، اس سے پہلے موت آ جائے۔ فرمایا یہ شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں، پھر کر لینا، پھر کر لینا، پھر کر لینا، پھر کر لینا، نہیں ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ یہ شیطان ڈیلے کرتا رہتا ہے، ڈیلے کرتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ ابھی نہیں کرو، ابھی چھوڑو، پھر کر لیں گے، پھر کر لیں گے، پھر کر لیں گے۔ تو اس کو یہ بندہ گارنٹی دے، آپ جتنے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ میں سے مجھے کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں 10 سال زندہ رہوں گا، 1 سال زندہ رہوں گا، 1 مہینہ زندہ رہوں گا، 1 گھنٹہ زندہ رہوں گا، 10 منٹ زندہ رہوں گا؟ کوئی بھی نہیں گارنٹی دے سکتا۔ اتنی ناپائیدار زندگی ہے۔ ایک مکان RCC مکان بنایا جائے تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جی 50 سال گارنٹی ہے کہ اس کا لینٹر 50 سال چلے گا۔ ٹیل بیم کا بنایا جائے تو کہتے ہیں 25 سال چلے گا۔ اور انسان کی پوچھی جائے گارنٹی، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ باتیں ایسی کر رہا ہوتا ہے، او ہو۔ اللہ کے نبی نے ایک دائرہ لگایا، دائرہ کھینچا گول، ایک لکیر کھینچی، دوسری لکیر کھینچی، تیسری لکیر اس سے باہر نکل گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی انسان کی روزی ہے، اس کی لکیر، دوسری اس کی زندگی ہے، اور تیسری جو لکیر دائرے سے باہر نکل گئی ہے لمبی سی، یہ اس کی امیدیں ہیں۔ امیدوں پہ پانی پھیرنے والی، اکثر الذکر حازم اللذات الموت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرمایا ہم نے جانا ہے، ضرور جانا ہے، دل چاہتا ہے تب بھی جانا ہے، دل نہیں چاہتا ہے تب بھی لے جایا جائے گا ہمارے کو، ہماری مرضی پہ زندگی نہیں ہے۔ آئے گا فرشتہ زبردستی لے کے جائے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ
اپنے لشکر کے ساتھ بڑے تکبر کے ساتھ، جس طرح آپ دیکھتے ہو پروٹوکول ہوتا ہے، او سائرن بج رہا ہوتا ہے، آگے پیچھے سیکورٹی ہوتی ہے اور ٹو 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 پروٹوکول ہوتا ہے گاڑی کا، ہاں، تو بڑا جو اندر گاڑی میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے، جھنڈا اس کو لگا ہو اور آگے پیچھے گارڈ ہوں، تو اس کا غرور کا کیا حال ہوگا، ہاں۔ تو ایسا پرانے زمانے میں ایک شخص اسی طرح وڈیرا تھا بڑا، وہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہا ہے، بیچ میں اس کو گھوڑے پہ بٹھایا ہوا ہے، وہ بڑے تکبر میں ہے، آگے بھی گارڈ ہیں، پیچھے بھی کارندے ہیں، اور وہ سواری پہ بیٹھا ہوا جا رہا ہے۔ اتنے میں راستے میں ایک فقیر کھڑا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی میں نے ان سے ملنا ہے، وہ جو گھوڑے پہ بیٹھے ہیں نا ان سے ملنا ہے۔ اور بابا جا کہا فقیر ملنگ آدمی، ہاں، اس نے کہا نہیں میں نے ملنا ہے، ضد کر لی۔ آخر کچھ کو ترس آیا، انہوں نے جا کے اس کو کہا پتہ نہیں ہے کوئی پاگل آیا ہوا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ آپ سے کیا کرنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے۔ تو کہنے لگا چلو یار آج ویسے بھی کسی ملنگ کے ساتھ گپ شپ کا موڈ تھا، بلاؤ کوئی گپ شپ لگاتے ہیں اس کے ساتھ۔ اس کو جب بلایا نا تو کہنے لگا بولو کیا کہنا چاہتا ہے تو، تکبر سے کہہ رہا ہے، بول کیا کہنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں نے آپ کے کان میں بولوں گا۔ اس نے کہا تم غریبوں کا یہی مسئلہ ہے، تمہارے کو قریب کرو نا تم سر پہ چڑھتے ہو، کیا کرتے ہو، سر پہ چڑھتے ہو، ہاں۔ تو اس نے کہا جی بس میں ویسے نہیں بولوں گا، میں آپ کے کان میں بولوں گا، ہاں۔ کہتا ہے یار چل بول یار کیا بولنا ہے۔ جب کان قریب گیا کہا میں اسرائیل ہوں۔ میں کون ہوں؟ اسرائیل ہوں، اسی وقت تیری روح نکالنے آیا ہوں۔ ایسے کانپ رہا ہے، ایسے کانپ رہا ہے۔ وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہیرو بنا ہوا تھا، ہاں، بڑی بڑی باتیں چھوڑ رہا تھا، ہاں، اب کیا کہہ رہا ہے، جب سنا نا کہ میں اسرائیل ہوں، ہاں، تو اب کہا اسی وقت تیری روح نکالنے۔ اس نے کہا جی صرف 2 منٹ، صرف 1 سیکنڈ، 2 منٹ، 5 منٹ مجھے اتنا موقع دے کہ میں کچھ ساتھیوں سے بات کر لوں۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اسرائیل کی ڈیوٹی ایسی نہیں ہے جو ایک دفعہ اسرائیل کو دیکھ لے اور جس کا ایک ٹائم مقرر ہے، 1 سیکنڈ نہ اس سے آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، ہاں۔ ایک شخص نے بلڈنگ بنائی، بہت عالی شان بلڈنگ بنائی، محل بنایا، ایک وڈیرے نے، بڑے مالدار آدمی نے سب کو دعوت دی۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب نیا گھر بناتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے پھر بلاتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، واہ واہ کریں۔ اور ایسے انجینئرنگ سے جو ہے نا بڑے بڑے انجینئر جو تھے ان کو لایا گیا کہ میرے محل میں کوئی کمی نہ رہے، خوب چیک کر کے بنانا، ہاں۔ تو خوب چیک کر کے بنایا گیا، کئی سال لگے، اور جب تیار ہو گیا تو سب کو بلایا اس نے، سب آئے، دیکھا، واہ جی واہ کیا چیز بنائی ہے آپ نے، سب نے تعریفیں کی اور سب کو کھلایا پلایا، دعوت کی۔ ایک فقیر بابا ہے، جس طرح حضرت بیٹھے ہوئے ہیں بابا جی، وہ چپ بیٹھا رہا، اس نے کوئی تعریف نہیں کی۔ اس نے کہا بابا جی سارے تعریفیں کر رہے ہیں اور تو چپ بیٹھا ہوا ہے، تو کچھ نہیں کہتا ہے۔ کہنے لگا جی چپ میں خیر ہے، چھوڑو۔ نہیں بولو۔ کہنے لگا یہ جو آپ نے محل بنایا اس میں 2 عیب ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس کو تو لگا جھٹکا، اس نے کہا اس فقیر کو دیکھو، ملنگ کو دیکھو، بڑے بڑے لوگوں نے تعریفیں کی ہیں اور یہ ملنگ کہتا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ 2 عیب ہیں۔ بابا جی کون سے 2 عیب ہیں؟ فرمایا ایک عیب تو یہ ہے کہ اس محل میں تو ہمیشہ نہیں رہے گا، اس محل میں تو ہمیشہ نہیں رہے گا۔ دوسرا عیب کہا اگر تو رہ بھی گیا یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، اس پر فنا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اعلیٰ چیز بناؤ اس پر اللہ نے کل من علیہا فان، ہر چیز پر اللہ نے فنا لکھ دی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، باقی سب نے فنا ہونا ہے۔ تو اس مالدار آدمی تھا، اس کو جھٹکا لگا۔ آج کل کے مالدار تھوڑی تھے، وہ تو صحیح مالدار لوگ تھے اور ماننے والے تھے، سننے والے تھے، ڈر جاتے تھے۔ تو کہنے لگا بابا جی
پھر آپ میرے کو ایسا محل بناؤ، میں نے تو اتنا زور لگا کہ یہ محل بنایا، آپ نے اس میں عیب نکالا، آپ پھر مجھے ایسا محل بتاؤ کہ جس پر میں ہمیشہ بھی رہوں اور وہ محل بھی ہمیشہ رہے۔ فرمایا ہے نا، اللہ نے وعدہ کیے جنت میں ایک محل جو اللہ نے بنائے ہیں، اس کے اندر ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی۔ 5 محل ایسے ہیں کہ پورے موتی سے اللہ نے ایک ہی محل تیار کیا ہوا ہے، پورا ایک موتی۔ اور اس کا گھارا کیا ہے، یہاں پر جتنا اعلیٰ سیمنٹ بھی آپ منگواؤ نا تو ہے تو کیا سیمنٹ، کتنا اعلیٰ بلاک بھی لگاؤ ہے تو بلاک مٹی سے بنا ہوا ہے۔ تو وہاں پر کیا ہے، وہاں پر کس سے بنایا جاتا ہے سیمنٹ، وہاں کا گھارا کیا ہے، مشک اور عنبر۔ گھارا کیا ہے، مشک اور عنبر۔ ہمارے باپ دادوں نے بھی مشک عنبر نہیں دیکھی ہے، یہ بڑے بڑے عرب کے جو بادشاہ ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں، ہاں بادشاہوں کے پاس ہوتی ہے مشک اور عنبر۔ اور وہاں پر ہم ملنگوں کے لیے محل اللہ بنا رہا ہے، کیسا بنا رہا ہے، ہاں مشک اور عنبر کا گھارا لگ رہا ہے، اور ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے۔ اور بنانے والے کون ہیں، یہاں پر جتنا اعلیٰ مستری بھی لاؤ آخر انسان ہے، اور وہاں کے بنانے والے کون ہیں، فرشتے، نورانی مخلوق۔ ہم یہاں سے مٹیریل بیچتے جائیں گے، وہ ہمارا محل بناتے جائیں گے۔ وہاں کا مٹیریل کیا ہے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، درود شریف، ذکر، تسبیح، قرآن، تلاوت، صدقہ، خیرات، یہ سارا مٹیریل ہے۔ یہاں سے ہم لوگ مٹیریل بھیجیں گے، آگے وہاں پر ہمارے لیے اللہ محل تیار کراتے جائیں گے، تیار کراتے جا رہے ہیں۔ اللہ روزانہ جنت کو سجاتے ہیں، کس کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے، ہاں، اور جہنم کو بھڑکاتے ہیں کس کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے، اپنے نافرمانوں کے لیے، ہاں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے، اس بزرگ نے کہا اللہ نے وہاں ایسا محل بنایا ہے نا جس کو ایک دفعہ اللہ جنت دیں گے واپس نہیں لیں گے، اور اس کو وہاں پر ایک دفعہ جس کو زندگی مل گئی واپس موت نہیں ہے۔ دنیا میں کتنا ہی اچھا ہوٹل ہو نا، ہوٹل کتنا ہی وی آئی پی ہوٹل بھی ہو، وہاں پر آپ جائیں گے نا تو پہلے تو آپ کو جانا پڑے گا گاڑیوں میں، اور وہاں جا کے پھر لائنوں میں لگنا پڑے گا، عملے کے ساتھ ملنا پڑے گا، پھر بیٹھو گے، پھر وہ کمرہ دکھائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو کیا دینا پڑے گا، آرڈر، کیا دینا پڑے گا، آرڈر، یہ لے آؤ، وہ آپ کے سامنے لسٹ رکھیں گے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، پھر آپ کو کیا دینا پڑے گا، آرڈر کہ یہ لاؤ۔ اور پھر آرڈر ایسا نہیں ہے، آپ کو کم از کم آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا، اور پھر جب لے کے آئیں گے آرڈر، آپ نے آرڈر کھا لیا نا، کھا لیا، جتنا اچھا کھانا بھی کھاؤ نا، آدھے گھنٹے کے بعد گڑ 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 پیٹ میں ہوتا ہے، اب لیٹرین کی طرف دوڑو، ہاں لیٹرین کی طرف دوڑو۔ وہاں پر معاملہ یہ نہیں ہے جنت میں، پہلے تو آپ نے جانا گاڑی میں نہیں ہے، آپ کو کھانا ہے کسی دوست کے پاس دعوت، ہوا اڑا کے آپ کے تخت کو لے جائے گی۔ جو کھانا ہے آرڈر دینے کی ضرورت نہیں ہے، آرڈر دینے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر خیال آیا کہ میں یہ کھانا چاہتا ہوں، ادھر سامنے آ گیا، ایک ایک پھل میں 70 ذائقے، ہاں، اور پکانے والے کون، وہاں کے نوری مخلوق، ہاں، اور اس کے بعد کھا لیا، اب کھانے کے بعد پخانا نہیں ہے، یہاں پر تھوڑا سا پسینہ آئے گا، اور وہ جنتی جب ڈکار مارے گا نا، دنیا والے ڈکار ماریں، کتنا اچھا بھی کھائیں نا، لوگ بھاگتے ہیں ڈکار سے، ہاں، اور فرمایا کہ جنت والا جب ڈکار مارے گا نا، اس کے ڈکار سے اتنی زبردست خوشبو آئے گی کہ اس خوشبو سے جنت کی حوریں بھی مست ہو جائیں گی، ہاں، جنت کی حوریں بھی مست ہو جائیں گی۔ یہاں پر لڑکیوں کے پیچھے ہمارے نوجوان بھاگتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، ان کے لیے اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے حسین و جمیل، ابھرے ہوئے سینوں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں تیار کی ہوئی ہیں، ہاں، اور اپنے نور سے تیار کی ہوئی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہے کوئی جنت کو لینے والا، ہے کوئی جہنم سے بچنے والا؟ تو اللہ رب العزت نے ہمارے کو اس دنیا میں بھیجا ہے، بغیر مقصد کے نہیں بھیجا۔ مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے جس سے مقابلے کا کہا ہے، نفس اور شیطان اور معاشرہ، ان سے ہم نے کرنے ہیں مقابلے کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس دنیا سے ہم جائیں اللہ کو راضی کر کے جائیں، اور جب اللہ ہم سے راضی ہوگا تو آگے پھر اللہ ہمیں راضی کرے گا، ہمیں کیا کرے گا، راضی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں بڑے وعدے فرمائے ہیں،
فرمایا ایسی نعمتیں میں نے تمہارے لیے تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ ایسی زبردست قسم کی نعمتیں اپنے نیک بندوں کے لیے ہم نے تیار کی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمارے کو یہ زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی زیادہ تیاری ہم دنیا میں کریں گے اتنی بڑی جنت ہم لیں گے، اتنی بڑی جنت کو ہم مالک بنیں گے۔ ہاں، اور یہ ہمارے اوپر ہے۔ ہم دنیا میں چھوٹے مکان پہ راضی نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں اس سے بھی بڑا ہو، اس سے بھی بڑا ہو، اس سے بھی بڑا ہو۔ تو فرمایا جنت بھی بڑی کوالٹیوں کی ہے، 300 درجے ہیں جنت میں۔ سب سے ٹاپ کوالٹی کی جو جنت ہے نا، وہ ہمیں اس طرح نظر آئے گی جس طرح دنیا میں ہم ستارے دیکھتے ہیں، اتنی اوپر ہوگی وہ، اتنی اوپر جنت ہوگی۔ ہاں، وہ فرمایا اللہ سے جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ ہاں، فرمایا جنت الفردوس والے کون ہوں گے؟ نبیوں کے پڑوس والے۔ ہاں، انبیاء کرام کے پڑوس میں ہے وہ جنت الفردوس۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے جو جتنا اللہ کو راضی کرے گا، اللہ اس کو اتنا اعلیٰ مقام وہاں پر عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے عارضی سی زندگی ہمارے کو دی ہے، نہیں معلوم زندگی کی کب شام ہو جائے، نہیں معلوم زندگی کی کب وفا ختم ہو جائے، نہیں معلوم زندگی کا سانس کب ختم ہو جائے۔ موقع کو غنیمت جانیں۔ آج اتوار کا دن ہے، اس موقع کو ہم غنیمت جانیں، اللہ کو راضی کریں، اور اللہ کو راضی کر کے فرمایا اپنے معاملات اللہ کے ساتھ درست کریں۔ اور اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے جو بہت جلدی راضی ہوتا ہے، بہت جلدی۔ ماں ناراض ہو جائے بڑے نخرے کے بعد راضی ہوتی ہے، باپ ناراض ہو جائے بڑے نخروں کے بعد راضی ہوتا ہے، دوست ناراض ہو جائیں بڑے جرگوں کے بعد راضی ہوتا ہے۔ فرمایا ایک واحد ذات ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ کو جب بندہ جس وقت ہاتھ اٹھائے اور اپنی غلطی مان لے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ جیسے مالک کو ناراض کیا، کھاتا آپ کا ہوں، پیتا آپ کا ہوں، دیکھنے کے لیے آنکھیں آپ نے دی ہیں، سننے کے لیے کان آپ نے دیے ہیں، اور ساری زمین آپ کی ہے، مرنے کے بعد میں نے آپ کے پاس جانا ہے، عمل میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ میں کمزور ہوں، نالائق ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور فرمایا 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے، اس دن عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اعجاز بھائی، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو تنہائی میں بیٹھے، کوئی جوان ہو، کوئی جوان، کوئی شخص تنہائی میں کبھی کبھی بیٹھا کرو، اور تنہائی میں بیٹھے بیٹھے اس کو خیال آ جائے اللہ کی عظمت کا، او ہو میں کیا کر بیٹھا ہوں، میں اتنے پیارے اللہ کو ناراض کر بیٹھا ہوں، میں نے اتنے بڑے اللہ کو ناراض کر دیا، میں نے اللہ کو ناراض کر دیا جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور جو ہے نا جس کا کھاتا ہوں جس کا پیتا ہوں، میں نے اس کو ناراض کر دیا ہے۔ ہاں، فرمایا اگر اس کو خیال آ جائے اور اپنے گناہ یاد آ جائیں، اور اس ڈر سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکل جائے، آنسو ڈر سے، فرمایا اس بندے کو بھی اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ہاں، اس بندے کو بھی اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے کہ خیال تو آیا ہے نا میرے بندے کو کہ کوئی ہے پکڑنے والا، کوئی ہے دیکھنے والا، کوئی ہے سننے والا، اور اس کو میری عظمت کا خیال آیا ہے، لہٰذا ہم اس پر کیا کریں گے؟ اس کی بخشش کرتے ہیں۔ فرمایا ایک قیامت کے دن آخری بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف، آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں جہنم بڑے غصے میں ہوگی، بہت غصے میں ہوگی، غلاظ شداد، ہاں غلاظ شداد، وہاں پر فرشتے سخت قسم کے مقرر ہیں، غضبناک فرشتے۔ اور جہنم کے بارے میں کیا آیا ہے کہ جہنم بڑے غصے و غضب میں ہوگی اور چیخ رہی ہوگی، اور اس کی چیخیں لوگ سن رہے ہوں گے، وہ کہے گی اللہ چھوڑ، جلدی کر، اپنے دشمنوں کو مجھ میں ڈال تاکہ میں تیرے دشمنوں کا کام تمام کروں، ہاں دشمنوں کا کام تمام کروں۔ ہاں، تو فرمایا اس وقت جہنم کی آگ کا ایک شعلہ نکلے گا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے گا۔ ہاں، تو اس کو امت والے واسطہ دیں گے کہ اے آگ، ہم سرکار کی امت ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمارے ساتھ رحم کرو اور ہمارے قریب نہ آگ۔ لیکن آگ مسلسل بڑھتی جائے گی، اتنے میں نبی علیہ السلام کو خبر دی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کی امت کی طرف آگ بڑھ رہی ہے۔ ہاں، فرمایا اللہ کے نبی فوراً آئیں گے، جبریل علیہ السلام ایک پانی کا پیالہ آپ کو دیں گے اور حکم کریں گے کہ آپ اس کا پانی ادھر پھینکیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پانی پھینکیں گے، آگ گئی، دم دبا کے بھاگ گئی، ہاں دم دبا کے بھاگ گئی۔ ہاں، پوچھا جائے گا جبریل یہ کیا تھا،
یہ کیسا پانی تھا؟ فرمایا آپ کی امت کے گناہگاروں کے آنسو میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، آپ کی امت کے گناہگاروں کے آنسو، ہاں آپ کی امت کے گناہگاروں کے آنسو میں ایسی طاقت ہے کہ جہنم بھی ڈرتی ہے اس سے۔ اور فرمایا ایمان والے کی ایسی طاقت ہوتی ہے، جہنم بڑے غضب میں ہوگی، لیکن جب ایمان والا اوپر سے گزرے گا نا، جہنم کہے گی جلدی گزر، تیرے ایمان کی وجہ سے میری آگ کیا ہو رہی ہے؟ ٹھنڈی ہو رہی ہے، میری آگ کیا ہو رہی ہے؟ تو ہمارے ہاتھ میں ہم اپنی آگ کو ٹھنڈا کریں یا گرم کریں، ہم اپنی قبر کو ٹھنڈا کریں یا گرم کریں، یا ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں یا غلط کریں۔ اللہ نے کرنے کی طاقت بھی دی ہے، نہ کرنے کی طاقت بھی دی ہے، تو یہ موقع اللہ نے دیا ہے۔ آج ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کو یہاں سے اٹھیں، اس عزم کے ساتھ اٹھیں کہ اللہ کو راضی کر کے اٹھیں۔ اللہ کو کیا کر کے اٹھیں؟ راضی کر کے اٹھیں۔ اور اللہ کو راضی کرنا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، ہاں، کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو گئے نا تو ساری کائنات بگڑ گئی، میری زندگی بگڑ گئی، میں تباہ بھی ہو گیا، میں برباد بھی ہو گیا، ہاں، میں خوار بھی ہو گیا، میں ذلیل بھی ہو گیا، ہاں، میری دنیا بھی گئی، میری آخرت بھی گئی، ہاں، میری دنیا بھی گئی، میری آخرت بھی گئی۔ اللہ راضی ہے نا، اللہ راضی ہے۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے پرواہ نہیں ہے، بیوی ناراض ہوتی ہے ہو جائے، جو ہے نا دوست ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اگر ہم سے کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے۔ فرمایا اللہ کو راضی رکھو، لوگوں کی پرواہ مت کرو، لوگوں کی پرواہ مت کرو۔ یہی صفت اللہ نے صحابہ کرام کی بیان فرمائی ہے کہ فرمایا کہ ان کو ملامت کرنے والے کی ملامت نقصان نہیں دیتی ہے، ہاں، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا، لوگوں نے مذاق بھی اڑایا، لوگوں نے باتیں بھی کی۔ فرمایا ہم نے ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا ہے، تم کچھ کہتے ہو یا کیا کہتے ہو یا کیا سمجھتے ہو، ہم مسلمانوں کو پاگل کہتے ہو، بیوقوف کہتے ہو، کچھ بھی کہتے ہو، ٹھیک ہے، ہم بیوقوف بھی صحیح، سب کچھ صحیح، کیوں؟ ہاں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، اب وہ ہمارے رہبر ہیں، وہ جو کہیں گے بس وہی بات ہے، وہ جو کہیں گے وہی بات ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول تمہیں کرنے کا کہہ دیں وہ کر گزرو، اور جس سے اللہ کے نبی منع کر دیں اس سے باز ہو جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت ہمارے کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تابعداری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے نا جلال اور اپنی عظمت کا خیال اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے اپنے آپ کو راضی کرنے کی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم دنیا سے جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے ایک ساتھی نعت پڑھیں گے، نعت پڑھنے کے بعد انشاءاللہ پھر دعا کراتے ہیں۔